اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاحزاب کا اگلا ٹاپک جو اہم ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں، وہ ہے آیت نمبر 39 اور 40۔ جو پہلی اس 39 نمبر آیت ہے اس میں یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبہ کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ یہ پیغام پہنچانے والوں کے لیے، داعی اللہ کے لیے، تبلیغ کرنے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکامات دوسروں تک پہنچانے کے لیے ایک اصول بتایا ہے، اور وہ اصول کیا ہے کہ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، یعنی وہ معاشرے کے کسی بڑے سے، کسی وڈیرے سے، کسی استاد سے، کسی معاملے سے نہیں ڈرتے ہیں، اور ان کو صرف اللہ ہی کا ڈر ہوتا ہے، اور محاسبہ کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے، یعنی انہوں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور ان کو اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر تنقید ہوگی، ہمارا محاسبہ ہوگا۔ اس کے بعد جو 40 نمبر آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب لوگوں نے آپ پہ اعتراض کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، یعنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شریعت میں بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، کیونکہ وہ تو محرم بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اب یہاں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں وہ ایک جو انسان ہونے کے ناطے عقیدت کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے الگ رکھا ہے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اس مقام پہ نہ ان سے کوئی بڑا پہنچ سکتا ہے، نہ ان سے کوئی چھوٹا، یعنی ان کی اولاد۔ اس میں آپ دیکھیں کہ انسانی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے استاد کو بہت عقیدت دیتا ہے، محبت دیتا ہے، اور اپنے استاد کے استاد کو تو اور بھی زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ یہ تو ہمارے بھی استاد کا استاد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا، ان پڑھ، یعنی ان کا کوئی استاد نہیں تھا، ان کا استاد ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، اگر باپ موجود ہوتے تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان کے باپ کو ان سے بھی زیادہ اہمیت دینا شروع کر دینی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے ان کو دنیا میں زندہ نہیں رکھا زیادہ دیر تک، کیونکہ یہ ایک انسانی کمزوری، اور شیطان ایسے ہی چیزوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے کہ اولاد تو زیادہ پیاری ہے، تو نبی کی اولاد ہونا اور بھی زیادہ اس سے عقیدت اور محبت ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ استاد رکھے نہ بیٹے رکھے، کیونکہ ان دونوں سے ہی عقیدت کی وجہ سے لوگوں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر یا ان سے بھی زیادہ درجہ دے دینا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول ہونے کی حیثیت سے ان پر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ جس حلال چیز کو تمہاری رسموں نے خام خواہ حرام کر رکھا ہے اس کے بارے میں تمام تعصبات کا خاتمہ کر دیں، اور اس کے حلال ہونے کے معاملے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ خاتم النبیین ہیں، یعنی ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی نرینہ اولاد کو زندہ نہ رکھا کہ لوگ ان کو نبی نہ بنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دو ٹوک بات کی ہے، اس میں فرمایا خاتم النبیین، یعنی نبیوں پہ جو سلسلہ تھا وہ بند ہو گیا ہے، اب اس پہ مہر لگ گئی ہے، اب اس مہر کو کوئی بھی ایسی قیامت تک کوئی نہیں توڑ سکتا، توڑی نہیں جا سکتی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے معاملات جو قیامت تک ہونے ہیں، آخری انسان کے آخری معاملات بھی جو ہونے ہیں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کے ذریعے ہی وہ سارے معاملات جو یہودیوں نے کر لیے تھے اپنے دین میں شامل، جو عیسائیوں نے کر لیے تھے اپنے دین میں شامل، وہ سب ختم کر دیے ہیں، اور جو مشرکوں نے کر لیے تھے اور جو لوگوں نے اپنی مرضی سے کر لیے تھے وہ سب ختم کر دیے گئے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ اب اس کی طرف سے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے اگر اپنے آخری نبی کے ذریعے سے اس نے اس رسم کا خاتمہ کر دیا
تو کر دیا، اس کے بعد کوئی اور ہستی نہیں آئے گی جو ایسی رسموں کو ختم کر دے، اور مسلمانوں میں ہمیشہ کے لیے یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ بعد کے مصلحین اگر اسے توڑیں گے بھی تو ان میں سے کسی کا فعل بھی اپنے پیچھے ایسا دائمی اور عالمگیر اقتدار نہ رکھے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہیں، اور قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے، اس لیے اس میں نہ کوئی ترمیم ہو سکتی ہے، نہ اضافہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی کم ہو سکتا ہے، نہ کوئی زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے وہ سارے احکامات دے دیے ہیں جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اب خاتم النبیین کے بارے میں، یعنی آخری نبی ہونا، اس کے بعد نبی کا نہ ہونا، اس پہ اگر کوئی یقین نہیں رکھتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی شک یا گنجائش شک کی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ شک کرتا ہے، اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ اچھا مجھے دلائل دیں کہ یہ آخری نبی ہیں، تو بھی وہ شک میں ہی شمار ہوگا، اور وہ بھی کفر میں ہی شمار ہوگا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو ہمارا یہ اسی طرح ہی یقین ہے جس طرح کہ اللہ پہ یقین ہے۔ اور جس کے دل میں شک و شبہ بھی آتا ہے وہ اپنی زبان پہ نہ لائے، سوال کرنا بھی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کیوں اس کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں اور شک و شبہ میں مبتلا کرتے ہیں اور ہوتے ہیں، اور قسم قسم کی عبارتیں ہمیں کتابوں سے مل جاتی ہیں جس کا حوالہ دے کے لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کچھ جھوٹے نبیوں کے آنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ جھوٹے نبی آئیں گے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے چمٹ جائیں، جڑ جائیں، اور ہم اس کا اچھی طرح مطالعہ کریں اور عمل میں لائیں۔ جب تک کوئی چیز عمل میں نہیں آتی وہ راسخ نہیں ہوتی، کردار میں نہیں آتی، تو وہ استقامت نہیں آتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ خاتم النبیین کے بارے میں آپ آج کل بہت ساری افواہیں اور شکوک و شبہات والی عبارتیں، اور جو جھوٹے نبی کے دعوے کرتے ہیں ان کے بارے میں کچھ ان کی طرف سے غیر محسوس طریقے سے تعلیمات کو پہنچانے کے طریقے پائیں گی، اور بہت سے ایسی ویب سائٹس ہیں جس پہ بظاہر وہ لگتا ہے کہ اسلامی ویب سائٹس ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو ہیں وہ قادیانیوں کا ہاتھ ہے۔ تو آپ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بہت کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، خصوصی طور پہ آپ ایسے کتابوں کا مطالعہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ کریں، تاکہ آپ کے پاس کوئی دلائل موجود ہوں ان لوگوں کو جو شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کو ان کو جواب دینا چاہیے۔ اصل جواب تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، اس کے بعد کسی کے کچھ کہنے کا کوئی حق نہیں بنتا، لیکن کچھ کمزور ایمان کے لوگ اگر سوال کرتے ہیں تو ان کو جواب دینا بھی فرض بنتا ہے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ہم الگ سے بات کریں گے۔ تو اگلا جو ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ سورہ الاحزاب کے حوالے سے ہم ابھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔